بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطعت إليه سبيلا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس وقت رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کے سلسلے میں سوالات ہو رہے ہیں اور کالز آ رہی ہیں، لوگ مسائل دریافت کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے سلسلے میں چند اہم اور بنیادی مسائل عرض کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، جس سے انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل سمجھنا آسان ہو جائے گا اور کافی حد تک کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک فریضہ ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا ستون ہے، جس کی شہادت قرآن مجید نے بھی دی ہے اور احادیث نبوی میں بھی اس کا فرمان موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے، اسلام کا ستون ہے گویا کہ وہ چیزیں۔ پہلے اس بات کی شہادت دینا، اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رمضان شریف کے روزے رکھنا، پانچواں اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوازا ہو اور آپ کے اندر استطاعت ہو کہ آپ تمام اخراجات کو، مصارف کو برداشت کر سکتے ہیں، تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، دیدار کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، طواف کرنا، یہ 5ویں چیز ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے، اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے۔ انسان کے پاس جو چیزیں ہیں ان سب پر زکوٰۃ واجب ہے، یا کچھ مخصوص مال ہے یا کچھ مخصوص چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ یاد رکھیے، زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر فرض ہے، زکوٰۃ صرف 4 مالوں پر فرض ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد روپے پیسے کیش، نمبر 4 مال تجارت۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثلا میرے پاس گاڑی ہے، گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میرے پاس گھر ہے جس میں ہم رہتے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے پاس زمین ہے، پلاٹ ہیں جو بیچنے کے لیے نہیں ہیں، وہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح سے اور چیزیں ہیں جو بیچنے کے لیے نہ ہوں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو سمجھا دوں، بتا دوں، مال تجارت کسے کہتے ہیں۔ مال تجارت کو لے کر کے ذہن میں تشویش ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے کہ مال تجارت آخر کون سی بلا ہے، کون سی چیز ہے۔ تو مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی کاروبار کرے، تجارت کرے، بزنس کرے، کوئی کام شروع کرے، کوئی کام کرے، وہ اس کا بزنس ہو، وہ اس کی تجارت ہو، اس کا وہ کاروبار کرے، وہ مال تجارت ہوتا ہے۔ مثلا میری فیکٹری ہے، کسی بھی چیز کی فیکٹری، کپڑے کی فیکٹری ہے، تو جو میری فیکٹری ہے اور جو مشینیں ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جو مال ہے، جو میٹیریل ہے جس کی میں تجارت کر رہا ہوں، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ میں تجارت کپڑے کی کر رہا ہوں، نہ کہ مشین کی۔ اسی طرح سے کسی کا شو روم ہے، شو روم میں ہزاروں کا فرنیچر لگا ہوا ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ ہے اس میں ہزاروں کی، اور ایسیاں لگی ہوئی ہیں اور تمام اخراجات ہیں اس کے، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جس چیز کا اس نے شو روم کیا ہوا ہے، جس چیز کا وہ بزنس کر رہا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس سے مال تجارت کہتے ہیں۔ آدمی جس چیز کی تجارت کرے گا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کا کوئی حساب و کتاب ہے، ان کا کوئی لیبل ہے، ان کی کوئی مقدار متعین ہے شریعت میں کہ نہیں؟ جی، شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مقدار متعین فرمائی ہے، شریعت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔
سونا 7.5 تولہ اگر سونا آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر صرف آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 7.5 تولہ سونے کا رائج الوقت وزن ہے 87 گرام 480 منی گرام۔ 7.5 تولہ سونے کا رائج الوقت وزن ہوتا ہے 87 گرام 480 منی گرام۔ اگر اتنا سونا آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یا آپ کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی ہے، تو چاندی کی بھی مقدار متعین ہے 52.5 تولہ چاندی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا رائج الوقت وزن ہے 612 گرام 360 منی گرام، اس کا رائج الوقت وزن ہوتا ہے۔ یا آپ کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، نقد روپے پیسے ہیں، تو پیسے کتنے ہونے چاہیے؟ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، قیمت ہے، تو اس پر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یا اسی طرح سے مال تجارت ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ جو ہے آپ کے پاس تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے، تھوڑے دونوں چیزیں ہیں، تب اس میں کیا کریں گے؟ اس میں بھی مسئلہ آسان ہی ہے۔ اگر سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آپ کی قیمت پہنچ جاتی تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب یہ وجوب زکوٰۃ کی تفصیل ہو گئی۔ اب ادائیگی زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے کہ زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، کتنے بار ادا کرنی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ادا کرنی ہے، اور بھی کب ادا کرنی ہے؟ جب یہ جو 4 چیزیں ہیں ان پر سال گزر جائے، پورا 1 سال مکمل ہو جائے۔ مثلا سونا، چاندی، روپے، پیسے، مال تجارت، اگر ان کے اوپر سال گزر جاتا ہے، 1 سال مکمل ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں محفوظ رہتی ہیں، باقی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہیں اور نصاب برقرار رہتا ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ مثلا فرض کر لیجئے کہ مجھے کسی نے 40,000 روپے دے دیا، اس سے زیادہ دے دیجئے یا دے دیے، اور یہ رقم میں نے محفوظ رکھی اور اس پر سال گزر گیا، تو اب میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی، میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اسی طرح سے اور وضاحت کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں کہ کسی بچے کی شادی ہوئی ایک رمضان کو، اور شادی میں اسے جو ہے سونا ملے اور چاندی ملی جو کہ شریعت کے نصاب کے مطابق ہے، اور اس پر سال گزر جاتا ہے اور وہ سونا چاندی محفوظ رہتی ہے اس کے پاس، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگلے رمضان کی 1 تاریخ کو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یا اسی طرح سے کوئی بھی مثال لے لیجئے، کسی نے کوئی تجارت کی، کوئی کاروبار شروع کیا، کوئی بزنس کیا، اور وہ مالدار ہو جاتا ہے، صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اور اس پر سال گزر جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اگر وہ چیز اس کی محفوظ رہتی ہے۔ سال گزرنا ضروری ہے، سال گزرنا ضروری ہے۔ سال گزرنا کسے کہتے ہیں؟ سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مالدار ہوئے، اس شروع سال سے لے کر کے آخر سال تک کے ہماری جو رقم ہے، جو نصاب ہے، وہ برقرار ہے، وہ ختم نہ ہونے پائے۔ سال ختم ہو رہا ہے تو وہ جو نصاب ہے وہ نصاب ختم نہ ہو، وہ نصاب باقی رہے، تو وہ سال مانا جائے گا۔ سال پورا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سال کے ہر رقم پر، ہر جز پر، رقم کے ہر جز پر سال گزرے، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع سال اور آخر سال میں جو نصاب شریعت کا ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر پیسے روپے، وہ انسان کے پاس ہوں، سال جب ختم ہو رہا ہو تو وہ سال شمار کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر رقم پر پورا سال گزرے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ سال ختم ہو رہا ہے، بلکہ جس وقت سال ختم ہو رہا ہے اور اس وقت جتنے بھی پیسے آپ کے پاس آئیں وہ 2-3 دن پہلے ہی کیوں نہ ہوں، وہ سب زکوٰۃ میں جڑتے چلے جائیں گے اور زکوٰۃ میں شمار ہوں گے۔ درمیان سال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، درمیان سال میں مال گھٹتا بھی ہے، مال بڑھتا بھی ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ شروع اور آخر سال میں اگر آپ کا نصاب برقرار ہے یا اس سے بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے، یا آپ کو جتنا بھی نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، جتنی بھی رقم آپ کے پاس ہے، چاہے وہ 2 سال مکمل ہونے سے 2-3-4 روز پہلے ہی کیوں نہ آئی ہو، وہ سب زکوٰۃ میں جوڑی جائے گی، زکوٰۃ میں شمار کی جائے گی، زکوٰۃ میں شامل ہوگی، زکوٰۃ کے اندر آ جائے گی، زکوٰۃ کے دائرے میں۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے، کن لوگوں کو نہیں دینا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے
ان لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا ہے جن کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر روپے پیسے ہوں یا مال تجارت موجود ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر ان کو زکوٰۃ دیا تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور زکوٰۃ لینے والے کے لیے، اس شخص کے لیے جس کے پاس اتنی چیزیں موجود ہوں، اس قدر روپے پیسے سونا چاندی یا سامان موجود ہو، اس کے لیے لینا بھی درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے لینا، اور جو ادا کرے گا اس کے لیے زکوٰۃ دینا بھی درست نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کے لیے قرآن مجید میں 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ ان 8 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں اہم سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ نکالے، تو اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء و اقارب میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں تلاش کرے، جو محتاج ہوں، ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، پریشان ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، ضرورت مند ہوں، ان کو زکوٰۃ ادا کرے۔ اول حصہ ان کا، اول حق ان کا، ان کو زکوٰۃ ادا کرے، ان کو زکوٰۃ دے۔ دوسرا، اگر وہ لوگ نہیں ہیں تو اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں زکوٰۃ ادا کریں، اپنے ہی شہر میں زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ دینے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، زکوٰۃ وہاں دینی چاہیے جہاں زیادہ ہمیں اجر و ثواب مل سکے، جہاں زیادہ فوائد حاصل ہو سکے، جہاں زیادہ منافع حاصل ہوں۔ ان میں ایک بہترین جگہ مدارس ہے، کیونکہ مدارس میں اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو ان میں کیا ہوگا؟ ان میں ایک تو آپ کو دین کی نشر و اشاعت میں بھی ثواب ملے گا، تعلیم و تعلم کا بھی ثواب ملے گا، افہام و تفہیم کا بھی ثواب ملے گا، اور مدارس بھی قائم رہیں گے، مدرسے بھی چلتے رہیں گے، اور آپ کی زکوٰۃ محتاج اور ضرورت مند لوگوں پر بھی لگ جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ان تمام لوگوں کو دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ، لیکن کن کو نہیں دیا جا سکتا ہے؟ جو صاحب نصاب ہوں، صاحب ثروت ہوں، مالدار، ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ دینے میں 2 چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، 2-3 چیزوں کا۔ ایک تو مالدار نہ ہو، صاحب ثروت نہ ہو، دوسرا خونی رشتہ نہ ہو، تولیدیت کا رشتہ نہ ہو، یعنی اصل اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یعنی کوئی شخص اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے دادا کو، اپنی دادی کو، اپنے نانا کو اوپر تک کے چلتے چلے جائیے، آدم علیہ السلام تک کے پہنچ جائیے، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان سے تولیدیت کا رشتہ ہے۔ آدمی اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، اوپر تک کے پر دادا، پر دادی، پر نانا، پر نانی، ان سب کو نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو ماں باپ ہیں وہ جو ہے اپنی اولاد کو، اپنے جو ہے پوتے کو، پوتی کو، ناتی کو، نواسی کو نہیں دے سکتے ہیں، نیچے تک کے، جہاں تک کہ بھی ہو سکے چلتے چلے جائیے۔ اس کے علاوہ بھائی، بہن، بھتیجی، بھانجی، ساس، سسر، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی دشواری نہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بالکل صحیح ہے۔ یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اسی طرح سے فطرے کے مسائل بہت آ رہے ہیں کہ فطرہ کس طرح سے ادا کرنا ہے، فطرہ کیا چیز ہے، فطرہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس طرح سے ادا کرنا ہے، فطرہ ہے کیا چیز۔ تو میں آپ کو بتا دوں فطرہ کیا ہے۔ اصل میں فطرہ جو ہے رمضان مبارک کے روزے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو ادب، احترام، حرمت، عظمت تھی، اس کا خیال کما حق ہم سے نہیں ہو پایا، رمضان کا حق ادا ہم سے نہیں ہو پایا، تو اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی صدقہ فطر نکالنے سے وہ کمی کوتاہی دور ہو جاتی، وہ ادا ہو جاتی ہے۔ اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر عید المبارک سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے۔ رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت آپ نکال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن عید الفطر سے پہلے آپ کو صدقہ فطر نکال دینا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے کسی مجبوری کے تحت، کسی عذر کے تحت، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی دشواری کی وجہ سے وہ نہیں نکال سکا، تو صدقہ فطر اس کے اوپر سے معاف نہیں ہوا، بلکہ اس کو بعد میں نکالنا چاہیے، بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر آدمی اپنی طرح سے ادا کرے۔ صدقہ فطر بھی ادا کرنا واجب ہے، جس طرح سے زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اسی طرح سے صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ آدمی اپنی طرف سے ادا کرے، اپنے نابالغ اولادوں کی طرف سے ادا کرے۔ اگر نابالغ اولاد جو ہے مالدار نہ ہو، ان کی بھی طرف سے ادا کریں۔
بالغ کا جو بالغ اولاد ہے اس کا ذمہ والدین کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں اگر بالغ اولاد مجنون ہے اور وہ اسے یہ علم ہی نہیں کہ شریعت کیا ہے، ہمارے اوپر کیا فرض عائد ہوتا ہے، تو اس کے بھی طرف سے والدین کو والد کو دینا پڑے گا۔ والدہ اس سے خارج ہیں، والدہ اپنا صدقہ فطر ادا کریں گی، اولاد کا صدقہ فطر نہیں ادا کریں گی۔ اولاد کے صدقہ فطر کی ذمہ داری والد پر آتی ہے، وہ بھی نابالغ اولاد کے صدقہ فطر کی ذمہ داری والد پر آتی ہے، والدہ اس سے الگ ہیں، خارج ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے مختلف چیزوں کا ادا کیا جاتا ہے، کھجور کا بھی ہے، جو کا بھی ہے، گیہوں کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے۔ آدمی اپنے حساب سے اپنے حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، 2.25 کلو ہے تقریباً، اس سے کم ہی ہے لیکن 2.25 کلو مان لیجیے آپ، اور اس کی قیمت کے مطابق آپ جو ہے 40 روپے، 35 روپے، 40 روپے، آپ 40 روپے سمجھیے، 40 روپے ادا کر دیجیے صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اب صدقہ فطر دیا کسے جائے گا؟ تو جن لوگوں کو جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، وہ صدقہ فطر بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی دشواری نہیں۔ اور صدقہ فطر جو ہے آپ جو ہے چند لوگوں کو دے دیں تب بھی درست ہے، یا کسی اپنا پورا صدقہ فطر ایک ہی لوگ کو دے دیں تب بھی درست ہے، یا اس تمام لوگوں کا صدقہ فطر اکٹھا کر کے ایک شخص کو دے دیں، بشرطے کہ وہ صاحب زکوٰۃ نہ ہو جائے، بشرطے کہ وہ خود اس کو صدقہ فطر دینے کے بعد اتنا مالدار نہ ہو جائے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے، تب تو دشواری ہوگی۔ تو آپ متفرق لوگوں کو بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، اور چند لوگوں کا اکٹھا کر کے صدقہ فطر اور ایک لوگ کو بھی دے سکتے ہیں، دونوں طرح سے ادا کر سکتے ہیں صدقہ فطر، اس میں کوئی دشواری نہیں۔ لیکن صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، انہیں کو صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر بھی وہی لوگ ادا کریں گے جو زکوٰۃ جن پر واجب ہے، جو زکوٰۃ ادا کریں گے وہ صدقہ فطر بھی ادا کریں گے۔ لیکن والد کے اوپر نابالغ اولاد کی جو کہ مالدار نہ ہو، غریب ہو، اپنے نابالغ اولاد کا صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ بالغ اولاد کی والد کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔ یہ صدقہ فطر کی تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آپ کے سامنے عرض کر دی، اور انشاءاللہ مزید تفصیلات آپ جو ہے اپنے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔